ام المومنین تو یہاں تک کہتی ہے ایک چاند دکھتا ختم ہوتا، حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، دوسرا چاند دکھتا وہ بھی ختم ہوتا، حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، تیسرا چاند دکھ کر وہ بھی ختم ہو جاتا، 3 مہینے ہو جاتے حضور کے گھر کے چولہے سے کبھی دھواں نہیں نکلتا۔ جس کی نعمتیں پوری کائنات کھاتی وہ آسماں خوار زمین خوار زمانہ مہمان صاحب خانہ میں کب کس کہتے رہے، یہ کیوں فقر فاقہ تھا، صرف ہمیں حوصلہ دینے کے لیے، ہماری غریب بیٹیوں کو حوصلہ دینے کے لیے کہ غربت کی وجہ سے ہم اپنی عزت کا سودا نہ کریں۔ اس سے پتا چلا کہ مغفرت کسی کی بھی یقینی نہیں ہے، اگر اللہ چاہے بخش دے، وہ چاہے تو کروڑوں شرابیوں کو پاپیوں کو بخش دے، اور وہ چاہے تو 400 سال 500 سال عبادت کرنے والوں کو روک لے۔ اس لیے جب تک دونوں پیر جنت میں نہ پہنچ جائیں اس وقت تک بے فکر ہو کر اپنے آپ کو جنتی سمجھنے کی ضرورت نہیں، امید بھی کی جائے اور خوف بھی کی جائے۔ مجموع الزوائد میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے، کیونکہ ایمان خوف اور رجا کے درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ لوگ آج جنت کے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچتے، بلکہ آج تو جنت کی توہین کی جاتی ہے، ارے یہ جنت لے کر ہم کیا کریں گے۔ میں کہتا ہوں خدا کرے جنت مل جائے تو بیڑا پار ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے خود جنت کی دعا فرمائی ہے، بار بار دعا کی، رمضان المبارک میں صحابہ کو تاکید فرمائی کہ جنت کا سوال کرو۔ یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک وہ بزرگ 70 سال تک کے روزے رکھے، عبادتیں کی، مرنے کے بعد موت کے بعد خواب میں دیکھا کہ ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی، کہا حضرت مغفرت نہیں ہوئی، کہا ایک گناہ ہو گیا، ایک گناہ، کہا آپ سے گناہ، ہاں کیا گناہ، فرمایا میں اپنے آنگن میں بیٹھا تھا اور بارش کا موسم نہیں تھا اور اچانک بارش شروع ہوئی تو میری زبان سے نکل گیا اوف یہ بے وقت کی بارش، ایک جملہ نکلا اوف یہ بے وقت کی بارش۔ فرماتے ہیں مرا موت کے بعد اب مجھ سے پوچھا جاتا ہے میرے بندے تو نے بارش کو بے وقت کہا، ہمارے یہاں تو ہر کام کا ایک وقت ہے، جب تک تو بارش کو بے وقت ثابت نہیں کرے گا اس وقت تک تیری مغفرت نہیں ہوگی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر بے وقت بارش کسی اللہ والے کی زبان سے نکل جائے تو اس کی مغفرت روک بھی جاتی ہے۔ مسلمانوں ذرا تصور کرنا، اپنی ماں اور بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں ہم کیا کیا بولتے ہیں دن بھر میں، اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی چگلی، اس کی برائی، اس کی عزت پہ حملہ، اس کی آبرو پہ حملہ، زبان سے کیا کر رہے ہو، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یاد رکھنا امت کی اکثریت یا تو زبان کی وجہ سے جہنم میں جائے گی یا تو آنکھوں کی بے روی کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ اپنی زبان پہ کنٹرول کرو، اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرو۔ اللہ اکبر۔ تو کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرو اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑ مت دو، اس لیے کہ کبھی ایسا بھی ہوا بہت چھوٹی نیکی کسی نے کی اور اللہ نے اسی کے صدقے میں بخش دیا۔ بلکہ یہاں پر ایک بات عرض کر دی جائے تاکہ گفتگو سمجھنے میں آسانی ہو، حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے صوفیہ میں سے ہے، اپنے دور میں 500 کتابیں لکھی، بڑے عظیم تھے، نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ آج بھی ان کی کتابوں میں وہ تاثیر ہے کہ مضامین بیان کر دو تو لوگوں کے دل پر چوٹ کرتے ان کے بیان کردہ مضامین۔ جب ان کا انتقال ہوا اللہ اکبر، انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کیا ہوا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی نے سوال کیا کہ اے امام غزالی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا بیٹا ساری عبادتیں تو درجے بلند کر گئی، ساری کتابیں لکھنا تو درجے بلند کر گئی، ساری نیکیاں تو درجے بلند کر گئی، مغفرت اس بات پر ہوئی جس کی توقع نہ تھی، ایک بہت چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے مغفرت ہوئی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ ایک دن میں کتاب لکھ رہا تھا، کتاب لکھتے لکھتے میرے کاغذ پر اللہ اکبر ایک چونٹی آئی جس کے منہ میں دانا تھا اور وہ دانا لے کر کے چل رہی تھی۔ میں نے سوچا غزالی اٹھا قلم اور دبا دے اس چونٹی کو، تو میں نے قلم اٹھایا چونٹی کو دبانے کے لیے، لیکن فوراً خیال آیا غزالی ایک ننھی سی چونٹی کو مار کر تجھے ملنا کیا ہے، ایک کمزور سی چونٹی کو مار کر تجھے ملنا کیا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ میں نے سوچا چلو نہیں مانتے پھونک دیتے ہیں، جیسے ہی پھونکنا چاہا تو دل میں خیال آیا کتنی محنتوں کے بعد یہ چونٹی کے منہ میں دانا آیا ہوگا،
ہوگا, کتنی محنتوں سے اس نے ڈھونڈا ہوگا, تو پھونک دے گا, چونٹی الگ جائے گی, دانا الگ جائے گا, ایک مخلوق خدا کے منہ سے دانا چھین لے گا. وبال اپنے سر نہ دے غزالی, میں نے نہ پھونکا نہ قلم اٹھا کر کے اس کو مارا, قلم رکھ دیا, انتظار کرنے لگا. چونٹی گزرتی رہی گزرتی رہی گزرتی رہی, حتیٰ کہ چونٹی گزر گئی. اتنے دیر تک میں اپنے کام میں مصروف نہ رہا اور وہ چونٹی کو میں نے گزرنے دیا. بس اتنا ہی تھا, میرے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو رب نے فرمایا غزالی میری مخلوق کمزور تھی اور تو نے رحم کیا, جا تو کمزور ہم طاقت والے ہیں, ہم نے تجھ پہ رحم کیا اور تیری مغفرت فرما دی. ایک چونٹی پہ رحم کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے میری مغفرت کر دی. دیکھا وہاں کتنے بڑے کی پکڑ ہو گئی اور یہاں کتنی چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے بخشش ہو گئی. اسی لیے کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر کے جو ہے وہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ پہاڑوں سے ٹھوکر نہیں لگتی بلکہ چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر لگا کرتی ہے. اب آؤ کبیرہ گناہ کیا ہے, اس کی فہرست میں 7 ہے, ایک حدیث میں 7 ہے, ایک حدیث میں 70 ہے, اسی طریقے سے اور بھی ہے. بعض لوگوں نے 500 تک گنائے ہیں, لیکن جتنی اس میں وقت میں گنجائش ہے آئیے اس کا ذکر کرتے ہیں. تو نماز کا ترک گناہ کبیرہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس پر لمبی گفتگو نہیں کروں گا, بہت گفتگو کی ہے اس پر, میں کسی بھی اشارہ دے رہا ہوں مان کی نسبت سے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا. صحابہ کہتے ہیں جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے, جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے, اور جو جماعت سے نہیں پڑھتا تھا اس کو منافق سمجھا جاتا. اللہ اکبر. اور آج نماز کہاں ہے؟ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں نماز کی کیا ضرورت ہے. کیا یہ کچھ لوگ ایسے بھی آ گئے, ارے تمہیں نماز کی کیا ضرورت ہے, جو پہنچے ہوئے ہیں ان کو نماز کی کیا ضرورت, جو نہیں پہنچے ان کو ضرورت ہے. ہم نے کہا ہم نے تو دیکھا کہ امام حسین نے آخری وقت تک نماز پڑھی, کیا وہ نہیں پہنچے تھے؟ رسول اللہ نے آخری وقت تک نماز پڑھی. حیرت کی بات ہے. بڑی معذرت کے ساتھ ہم بھی پیر رکھتے ہیں, پیر کا ادب کرتے ہیں, لیکن میں اپنی قوم سے شکایت ضرور کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ ہم قادری بنے, چشتی بنے, نقشبندی بنے, رفائی بنے, شاذلی بنے, دسوقی بنے, چوکاتی بنے, مداری بنے, وارسی بنے, سب بنے, کیا ہم مسلمان بھی بنے؟ ہم مسلمان بھی بن سکتے ہیں. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ میں نے کہا اگر پیر تحفہ دے دے, ٹوپی کا تحفہ, رومال کا تحفہ, مامے کا تحفہ, کتنا سنبھال کے رکھتے ہو, کفن میں ساتھ لے جائیں گے مولانا. میں نے کہا ہم نے بھی کچھ تبرکات رکھے ہیں, مبارک ہو, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں پیر کا دیے ہوئے تحفے کی اتنی قدر ہے, اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی کیا قدر ہے؟ آپ بتائیں. یہ تحفہ اللہ نے دیا, کس کے ہاتھ سے دیا؟ یہ تحفہ اللہ نے دیا, کس کے ہاتھ سے؟ کائنات کا جو سب سے بڑا پیر تھا اس کے ہاتھ سے بھیجا تحفہ ہے. ان سے بڑا کوئی پیر؟ داتا علی اجمیری فرماتے ہیں رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں ہے اور ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید نہیں ہے. ایسے پیر کے ہاتھ سے تحفہ, اس کی کیا قدر ہے؟ فجر میں سوتے پڑے ہیں, ظہر کا حال کیا ہے, مغرب کا حال کیا ہے, عشاء کا سب جان رہے ہیں. یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے اگر نماز کا دامن ہاتھ میں نہیں, جنت بھول جائیں آپ, بڑی معذرت کے ساتھ جملے سخت لگے معاف کرنا, جنت بھول جائیں, اس لیے کہ نماز چھوڑ کر ایمان پہ خاتمہ ہونے کی ڈالے ہیں. بلکہ حدیث پاک تو یہاں تک کہ فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت نے حدیث لکھی, توجہ کریں کیا لکھی, لکھتے ہیں اگر کوئی نمازی ہو, نماز کا پابند ہو لیکن رکوع صحیح نہیں کرتا, نماز کا پابند ہو لیکن رکوع صحیح نہیں کرتا جیسا کرنے کا حکم ہے, تو ڈر ہے مرے گا تو کافر ہو کر کے مرے گا. جو اذان سن کر اذان کا جواب نہیں دیتا, دنیا کی بات میں مصروف رہتا ہے, ڈر ہے مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. ارے نادان جو اذان کا جواب نہ دے, جو رکوع صحیح نہ کرے, اس کے کفر پر خاتمے کا اندیشہ ہے. تو جو لوگ سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں, ان کا ایمان پہ خاتمہ کیسے ہوگا؟ ذرا اس پر بھی تو غور کیا جائے. یہ نہیں کہتا کہ ہر بے نمازی کافر ہو کے مرتا, یہ نہیں کہہ رہا ہوں, مفہوم مخالف نہ مراد لیا جائے, لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا جن کے ہاتھوں میں نماز کا دامن نہیں ہے, ڈر ہے کہ مرے گا تو کفر پہ مرے گا, خوف ہے کہ مرے گا تو کفر پہ مرے گا, اس لیے اپنے حال پہ رحم کرو. پھر فرمایا کبیرہ گناہوں میں یہ بھی ہے جھوٹ.
آج جھوٹ بھی کثرت سے بولا جاتا ہے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام تو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے جب یہ بات کر رہے تھے، لیکن جب جھوٹ کی بات آئی تو حضور نے ٹیک چھوڑ دیا اور ٹیک چھوڑ کے فرمایا کہ جھوٹ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ پوچھا گیا کیا مسلمان بدی کر سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر نفس ورگلا دے شیطان بہکا دے تو کر سکتا ہے۔ کیا مسلمان فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ کہا ہاں وہ بھی کر سکتا ہے۔ پھر پوچھا کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے یہ منافق کی صفت ہے، منافق۔ آج تو جھوٹ کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتے، بلکہ حیرت تو اس بات پر ہے ماں باپ بچوں کو سکھاتے ہیں جھوٹ بولنا۔ کوئی باہر کھڑا ہے، فلاں ہے گھر میں، کہا کہہ دو نہیں ہے، کہا کہہ دو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو جھوٹا ہم بنا رہے ہیں، اور کل یہی بچہ جب پلٹ کر کے ہمیں جھوٹ بول کے اپنا فن دکھاتا ہے اور بڑا جھوٹا ہے، باپ کی فرما برداری نہیں کرتا، جھوٹا کس نے بنایا؟ اور آپ سے پوچھتا ہوں مخلوق کی خوشی کے لیے خالق کو ناراض کرتے ہو؟ اگر آپ کہہ دو کہ نہیں ملنا چاہتے، وہ آپ کا بگاڑ کیا لے گا؟ گھر میں بیٹھے ابھی نکلے نہیں ہے، پہنچنے کا ٹائم تھا، کہاں پہنچے؟ کہاں نکل گیا، بس راستے میں ہوں، حالانکہ بیٹھا ہے گھر میں۔ اگر بول دو کہ گھر میں بیٹھا ہوں، لیٹ ہو گیا یار نہیں نکل سکتا، اس نے کون سی گردن اتار لینی؟ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض نہ کرو۔ بلکہ آج جو بچے بگڑ رہے نا، بچے ماں باپ کی وجہ سے بگڑ رہے۔ گھر کے اندر کا ماحول اتنا گندا کر رکھا ہے کہ ہمارے بچوں کو گناہ کے لیے کہیں ٹریننگ لینے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ماں باپ ہی سے ساری گندگی سیکھتے ہیں۔ آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے، بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، بیٹیاں بھاگ رہی ہیں۔ میں نے کہا کس نے ٹریننگ دی بیٹیوں کو بھگانے کی؟ کوئی آیا تھا؟ نیکیوں کی تربیت دینے کے لیے تو علماء مبلغین آتے ہیں، گناہوں کی تربیت دینے کون آتا ہے؟ یہ سب گھر کا ماحول ہے۔ آج کہتے ہیں بیٹیاں بھاگ رہی، ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ۔ جب ماں اپنی بیٹی کو اپنے بازوں میں لے کر کے سیریل دیکھے گی اور ہیرو ہیروئن کے بھاگنے کے مناظر ماں دکھائے گی تو بیٹی نے کرنا کیا؟ وقت سے پہلے بچے بالغ ہو رہے ہیں، وہ مناظر ہم نے اپنے بچوں کو اپنے بازوں میں لے کر کے دیکھا۔ فلموں نے، سیریلوں نے اور گندی فلموں نے بیڑا غرق کیا ہے معاشرے کا۔ کل تک کے بچیاں شادی ہونے تک جو چیزیں نہیں جانتی تھی، آج کے ہمارے بچے وہ ساری چیزوں کو عبور کر گئے، اللہ ماشاءاللہ۔ یہ صورتحال ہے، اور اب تو اتنی بھیانک صورت ہے کہ بچیاں کوئی غربت کا بہانہ لے کر، کوئی شادی نہ ہونے کا بہانہ لے کر، کوئی زیور اور کوئی موبائل اور کوئی پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کا بہانہ لے کر، اب تو مسلمان اب کسی دوسرے کے ہاتھ میں بھی ہاتھ دے کر کے بعض بچیاں جا رہی ہیں۔ حالانکہ لوگ پروپیگنڈا زیادہ کر رہے ہیں کہ جا رہی ہیں۔ میں نے کہا ہمیں بھی تو فہرست دکھاؤ کتنی گئی، جن گئی، لیکن آپ نے رائے کو پربت بنایا، رائے کو پہاڑ بنایا۔ یاد رکھنا اب بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ باغیرت اگر کسی کی بیٹیاں ہیں تو مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، باحیا کسی کی بیٹیاں ہیں تو مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں۔ لیکن بہرحال حادثات چند تو ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیوں نے کسی اور کا بے غیرت کا ہاتھ پکڑا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ کیوں ہوا؟ گھر کے اندر فلم کا ماحول، گھر کے اندر جو مغرب کا ماحول، گھر کے اندر عریانیت کا ماحول، گھر کے اندر بے پردگی کا ماحول۔ حیرت ہے آج بھائی اپنی بہن کو بے پردہ لے کر کے چلا جاتا ہے باہر، ایک باپ اپنی بیٹی کو بے پردہ لے کے گھومتا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کو بے پردہ لے کے گھومتا ہے۔ باغوں کی سیر بے پردہ ہو رہی ہے، پہاڑوں کی سیر بے پردہ ہو رہی ہے۔ سن لو، اللہ اکبر، میرے آقا، ہم سب کے آقا، خیر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ نے جنت دیوسوں کے لیے حرام کر رکھی ہے، جنت دیوس کے لیے حرام ہے، حرام۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دیوس کون ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومے، بدی میں مبتلا رہے اور ان کے گھر کے مردوں کو اطلاع ہونے کے بعد وہ ان کو نہ روکے، وہ مرد دیوس ہے، دیوس۔ نہ اللہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جب موٹے لباس کی بات ہو تو آپ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ تو دقیانوسی سوچ کے لوگ ہیں، ابھی لوگ موٹے لباس کیسے پہنیں گے؟ پردے کی بات ہو تو لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ کیا پردے کی بات کرتے ہیں، منہ پہ پردہ رکھنے سے دم گھٹتا ہے۔ میں کہتا ہوں قدرت نے 3 سال تک تانا دینے والوں
को बता दिया दम घुटता है, मास्क पहनते नहीं थे, मुंह छुपा के घूमते नहीं थे, तब दम नहीं घुटता था। तो लोग कहते नहीं मौलाना बीमारी से बचने के लिए मुंह छुपा लिया। हम कहते हैं नादान, जब बीमारी से बचने के लिए मुंह छुपाया जा सकता है तो अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए बेटियों को पर्दे में क्यों नहीं रखा जा सकता? कुछ ये बीमारी और कहा वो अल्लाह का दर्दनाक अज़ाब। इसलिए याद रखना, हमने अपनी बेटियों को आवारा खुद किया है। हमने सैयदा फातिमा ज़हरा, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा, इनकी जिंदगी बच्चियों को बताई नहीं। हमारी बच्चियां जानती नहीं है। अल्लाह अकबर। अगर कोई खातून ये कहकर कि गुर्बत की वजह से मैंने किसी का हाथ पकड़ लिया, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह अकबर, अगर मेरे नबी की शहजादी तैयबा, ताहिरा, आबिदा, साहिदा, राकिया, साजिदा, नकिया, तकिया, सकिया, उम्मे अबीहा, उम्मुल हसनैन, मखदूमा कायनात, मलका फिरदौस से बरी सैयदा फातिमा ज़हरा अगर चाहती तो रोजाना नया लिबास पहन सकती थी, रोजाना जन्नत का खाना आ सकता था। खुदा ने उनके बाबा को इतना इख्तियार दिया था, वो लोग चाहते तो रोज जन्नत का खाना खाते। लेकिन आप जानते हैं एक महीने तक सैयदा फातिमा के घर में ऐसे भी हालात गुजरे कि महीना भर तक सैयदा फातिमा के घर का चूल्हा नहीं जलता था। और अल्लाह, जब चूल्हा जलता भी था तो आटा खुद ही पीसती थी, पानी खुद ही भरती थी। मौलाए कायनात सैयदना अली के मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं, चक्की चलाने की वजह से फातिमा ज़हरा के हाथों में कट्टे पड़ गए थे और पानी का मशकीज़ा उठाने की वजह से सैयदा फातिमा ज़हरा की पुश्त पर मशकीज़े का निशान पड़ गया था। आप जानते हैं मेरे नबी की शहजादी, हम सबके आका और मौला मुस्तफा जान रहमत की सबसे चहीती बेटी सैयदा फातिमा ने एक दिन वो भी देखा कि उनके दुपट्टे में जब पेवन लगाने की बारी आई तो घर में पेवन लगाने के लिए पेवन का कपड़ा भी मौजूद न था। तो सैयदा फातिमा ज़हरा ने जब पेवन का कपड़ा भी न मिला तो ऊंट के चमड़े का पेवन अपने दुपट्टे में लगाया। अल्लाह अकबर। आज जो लोग दुनिया में भीख मांगते हैं उनकी बेटियों के दुपट्टों में भी चमड़े का पेवन नहीं है, लेकिन मालिक जन्नत, मालिक कौसर, मालिक कौनैन की शहजादी, उनके दुपट्टे में एक पेवन ऊंट के चमड़े का है। आखिर पूछना चाहता हूँ, ये फक्र फाका की जिंदगी क्यों थी? उसकी वजह सैयदा फातिमा और नबी के घर वालों ने इस शान की जिंदगी को गुजारकर हमारी गुर्बत पर अपनी सुन्नत का पर्दा डाल दिया है कि अगर किसी के घर में महीने भर चूल्हा नहीं जलेगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि इसके घर में चूल्हा नहीं जलता ये निकम्मा है, बल्कि जिसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा वो फख्र से कह सके कि आज मैंने अपने नबी की सुन्नत पर और आले नबी की सुन्नत पर अमल किया है। अगर किसी की बेटी के दुपट्टे में पेवन होगा तो लोग उसकी गुर्बत का मजाक न उड़ा सकेंगे, बल्कि उस गुर्बत पर अल्लाह अकबर नबी और आले नबी ने अपनी सुन्नत का पर्दा डाल दिया है। अगर पेवन में किसी की बेटी जाएगी तो लोग ये न कहेंगे कि इसकी बेटी के पास कपड़े नहीं है, बल्कि लोग ये कहेंगे देखो इस सदी में भी कोई सैयदा की सुन्नत पर अमल करने वाला मौजूद है। अल्लाह अकबर। जानते हैं क्या हुआ? जब सैयदा फातिमा ज़हरा के दुपट्टे पर चमड़े का पेवन लगा तो मेरे आका आए और आकर अपनी बेटी के दुपट्टे पर जब चमड़े का पेवन देखा तो अल्लाह के रसूल सैयदुस साबिरीन, सैयदुस शाकिरीन मुस्तफा जान रहमत ने बेटी के सर पे जब चमड़े का पेवन वाला दुपट्टा देखा तो आंखों में आंसू आ गए। आका रो पड़े। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका रोए तो मौलाए कायनात भी रो पड़े, सैयदा फातिमा भी रो पड़ी। उस वक्त मेरे आका ने अपनी बेटी को ये कह के तसल्ली दी, ऐ फातिमा रो ना, रोने की जरूरत नहीं मेरी बेटी। क्या तुम इस बात पे खुश नहीं हो कि दुनिया वालों के लिए दुनिया की नेमतें हैं और मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए आखिरत की नेमतें हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर
बेटियों को ये वाकयात याद कराए जाते कि नबी की शहजादी के घर में एक एक महीने तक चूल्हा नहीं जला और रसूलुल्लाह के घर में एक एक महीने तक चूल्हा नहीं जला। तो बनात पसंदी का जज्बा हमारी बच्चियों के दिल में भी पैदा होता है। बल्कि एक वाकया मुझे याद आया, अक्सर सीरत निगारों ने इसको लिखा है, तवज्जो से सुनो। हुजूर के घर का क्या हाल। आज तो मोबाइल की लालच पे कोई भी बेटी को ले जाए साथ में, जेवर की लालच पे कोई भी ले जाए बेटी को साथ में। इतनी आवारगी, नफ्स की प्यास और ख्वाहिशात इतनी बढ़ा ली गई है कि जिसकी कोई हद नहीं। रोटी दो जो चाहे ले लो, कपड़ा दो जो चाहे ले लो, मकान की लालच दो जो चाहे ले लो, लेकिन आओ कैसा कैसा गुजारा किया, कैसी जिंदगी गुजारी आले नबी, असहाबे नबी और खुद मुस्तफा जाने रहमत। एक मर्तबा दोपहर का वक्त, चिलचिलाती दोपहर की धूप, उस चिलचिलाती धूप में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले बाहर, चिलचिलाती हुई धूप। तो देखा दोनों यार, दोनों वजीर सिद्दीक अकबर और फारूक आजम खड़े एक दूसरे से बातें कर रहे। आका ने दोनों को सलाम किया और सलाम करने के बाद दोनों यारों से पूछा, इतनी दोपहर की चिलचिलाती धूप में तुम दोनों क्या कर रहे हो? सिद्दीक अकबर फारूक आजम ने इसकी, आका हमारे घर में कहीं दिन का फाका है, अब भूख बर्दाश्त के बाहर है। या रसूल अल्लाह, भूख बर्दाश्त के बाहर है, अब भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए हमने सोचा कि किसी के घर जाए और जाकर के वहाँ खाना खा ले, खा के अब बर्दाश्त न होने वाली भूख का खात्मा कर दे। लेकिन फिर दोनों ने कहा, आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान। या रसूल अल्लाह, इतनी चिलचिलाती धूप में तो आप भी घर से बाहर नहीं निकलते धूप के वक्त, आप धूप के वक्त तो क्यों बाहर निकले? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, मेरे घर में एक महीने से चूल्हा नहीं जला है और मुझे भी भूख की शिद्दत ने घर से बाहर किया। मैं भी चाहता हूँ कि किसी के घर जाऊँ। हालांकि हुजूर खुद कहते हैं मैं अपनी रातें अल्लाह के साथ गुजारता हूँ, वो खिलाता भी पिलाता भी है, लेकिन आज हुजूर बताना चाहते हैं अपने सब्र को, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम का वो मोजज़ा है और ये तालीम उम्मत के लिए है। किसी के घर मैं भी जाने के लिए निकला था कि किसी के घर जाके कुछ खाऊंगा। दोनों यारों को साथ लिया, एक सहाबी के घर गए। जब वहाँ पहुंचे उनको पता चला कि आका आए हैं, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम को उन्होंने तरह तरह की खजूरें सजा दी। बस की आका, एक बकरी का बच्चा घर में है, मैं उसको ज़बह करके खाना बनवाता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम इतना नोश फरमाने, आप खजूरें नोशे जान फरमाए, मैं बकरी का बच्चा ज़बह करता हूँ। बकरी ज़बह की और बकरी ज़बह करके खाना तैयार किया और बकरी का गोश्त का सालन और रोटी, इसको सैयदुत ताम कहा गया है, खानों का सरदार है। यहाँ मैं अपने उन भाइयों से कहता हूँ जो 3-3 बार पेट भर के खाते हैं, 5-5 बार खाते हैं, 2-2 टाइम नाश्ता करते हैं और अल्लाह के नबी का दिल दुखाते हैं गुनाह करके, वो तस्वुर करें मेरे नबी ने इस दिन को हमारे घर तक पहुँचाने के लिए एक महीने तक घर में चूल्हा नहीं जला मेरे नबी के घर में, बल्कि 1 महीना तो उस वक्त का वाक़या है। उम्मुल मोमिनीन तो यहाँ तक कहती है, एक चांद दिखता खत्म होता, हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता, दूसरा चांद दिखता वो भी खत्म होता, हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता, तीसरा चांद दिखकर वो भी खत्म हो जाता। 3-3 महीने हो जाते हुजूर के घर के चूल्हे से कभी धुआं नहीं निकलता। जिसकी नेमतें पूरी कायनात खाती हो, आसमां ख्वार, ज़मीन ख्वार, ज़माना मेहमान, साहिब खाना में कब किस कहते रहे। ये क्यों फक्र फाका था? सिर्फ हमें हौसला देने के लिए, हमारी गरीब बेटियों को हौसला देने के लिए कि गुर्बत की वजह से हम अपनी इज्जत का सौदा न करें। जब मेरे आका ने अपने दोनों यारों को साथ लेके निकले और खाना तैयार हो गया, खाना सामने आया तो साहिबे खाना खाने को देखते और आका का चेहरा देखते। दोनों यार सोचते हुजूर शुरू करें तो हम शुरू करें। उतने में वो मेजबान रसूल कहते हैं, आका अब शुरू करें ना, खा ले हुजूर। तो मेरे आका रो पड़े। आका रो दी, अर्ज़ की हुजूर क्यों रो रहे हैं? फरमाया, मेरे लिए तो तुमने खाना तैयार कर दिया, लेकिन जितने दिन से मैं भूखा हूं उतने दिन से मेरी बेटी फातिमा भी भूखी है, उतने दिन से मेरी बेटी फातिमा भी भूखी। 1 महीना हो रहा है, 1 महीना। कभी बकरी का दूध है, कभी खजूर और पानी है, इसी में गुजारा है। आखिर मालिक जन्नत दुनिया में सबसे ज्यादा मालदार अगर कोई इंसान पैदा हुआ है तो सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत है। ना उनसे पहले कोई इतना मालदार है, ना उनके बाद कोई
وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں اور نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے تیرا کھانا دیکھ کر میری شہزادی فاطمہ کی بھوک یاد آ گئی ہے. جتنے دن کا میں بھوکا ہوں اتنے دن کی میری شہزادی فاطمہ بھی بھوکی ہے. اگر تم اجازت دو, توجہ کریں, انداز دیکھیں, اگر تم اجازت دو تو تھوڑا سا کھانا میں اپنی فاطمہ کے گھر بھیجوا دوں. وہ رو پڑے, آقا یہ سب آپ کا ہے حضور. تو میرے آقا نے روٹی اٹھائی, اس پہ چند بوٹیاں رکھی اور فرمایا لے جاؤ میری بیٹی کو پہنچا دینا کہ تیرے بابا یہاں کھا رہے, آپ وہاں پر نوش جان فرمائیں. آپ سے پوچھتا ہوں یہ اچھا ایک چیز میں میرے سمجھ میں نہیں آتی, میں آپ کو لیکن اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ کی بستی کے امام کے گھر کا یہ آپ کو حال پتہ چل جائے کہ اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا تو دین سے ہزار غفلت کے بعد بھی آپ کیا کرو گے؟ راشن کا انبار لگا دو گے. ابھی لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے دیکھا مسلمانوں نے اتنا ریلیف بانٹا کہ غریب لوگ دکانداروں کو مال بیچنے شروع کر دیا. یعنی اتنی دن سے دوری کے بعد بھی ایک دوسرے کا اتنا خیال ہے. تو نبی کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا لیکن کوئی صحابی وہاں لا کے دیتے کیوں نہیں تھے؟ ایک بات سوال پہ اگر آپ بتائیں نا, جو اپنی جان قربان کر دیں, جو اپنی جان قربان کر دیں, مکے جیسا وطن قربان کر دیں, ماں باپ قربان کر دیں, رشتہ داریاں قربان کر دیں, پھر وہ حضور کے گھر لا کے دیتے کیوں نہیں؟ پتہ ہے فاقے ہوتے تھے مگر اتنی رازداری سے ہوتے تھے کہ فاقہ نبی کے گھر میں ہو رہا ہے, صدیق اکبر کو خبر نہیں ہوتی. اتنی رازداری سے. آپ توجہ فرمائیں, وجہ یہ سب باتیں تو بعد میں پتہ چلی, صحیح ظاہر کی گئی, بلکہ سب سے زیادہ باتیں ام المومنین نے بتائی. ایک دن ایسا ہوا اصل میں یہ فاقے کی بات کیسے پتہ چلی, بہت زیادہ عام کیسے ہوئی, مجمع میں کب بیان ہوئی. کئی موقع تھے لیکن ایک موقع, ایک مرتبہ کچھ صحابہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس اور ام المومنین حفصہ کے پاس آئے, دونوں امہات المومنین کے پاس, اور کہا عمر نہ اچھا کھاتے ہیں نہ اچھا کھانے دیتے ہیں, نہ اچھا پہنتے ہیں نہ اچھا پہننے دیتے ہیں, ایک کام کرو. دونوں ام المومنین کو وسیلہ بنا کے فاروق اعظم کو بلاؤ کیونکہ وہ سب کی بات کاٹیں گے, ان دونوں کی بات نہیں کاٹیں گے کیونکہ یہ امی جان ہے مومنوں کی. سب لوگ آئے, حضور کی ازواج سے کہا کہ حضور کی ازواج کو کہو کہ عمر کو بلا کے کہیں ان کی بات مانیں. دونوں ام المومنین نے فاروق اعظم کو بلایا اور کہا عمر اتنی دولت آ گئی, اتنی فتوحات ہو گئی, تو تم بھی اچھا کھاؤ, ان کو بھی اچھا کھانے دو, اچھا پہنو پہننے دو. تو فاروق اعظم نے اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات قبول کرتے دونوں امہات المومنین سے کہا تم تو حضور کی گھر والیاں ہو, تم تو حضور کے گھر میں رہی ہو, بتاؤ سچ کہنا بتانا اے نبی کی پیاری پیاری ازواج, کیا نبی کے گھر میں ایک دسترخوان پر کبھی 2 سالن جمع ہوئے تھے؟ اصحاب کی موجودگی میں پوچھا, حضور کے گھر میں ایک دسترخوان پہ کبھی 2 سالن جمع ہوئے تھے؟ فاروق اعظم نے کہا کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ رسول اللہ نے سوکھی روٹی کو پانی میں بھگو کر کے کھایا ہے؟ ایسا نہیں تھا. انہوں نے اقرار کیا, ہاں ایسا ہی تھا. کیا ایسا نہیں تھا سالن کی بجائے اللہ کے نبی سرکے میں سوکھی روٹی ڈبا کے کھاتے تھے؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام جب فاقہ کرتے تھے تو کبھی کبھی ایک مرتبہ میں پیٹ پہ 3 پتھر بھی باندھنے کی نوبت آ جاتی تھی؟ ایسا نہیں تھا کہ حضور جب بستر پہ لیٹتے تھے تو چارپائی پر جو وہ چادر بھی نہیں ہوتی تھی, بغیر چارپائی پہ لیٹتے تھے تو نشان پڑ جاتے تھے رسیوں کے جسم اقدس پر؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ تکیے کے بغیر اللہ کے رسول ہاتھ کا سرانا بناتے تھے؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ حضور دودھ پر گزارا کر لیتے تھے؟ کیا ایسا نہیں تھا؟ جب فاروق اعظم نے گنانا شروع کیا تو سب وہ مجمع والے رونے لگے اور امہات المومنین بھی کہنے لگی ایسا ہی تھا, ایسا ہی تھا, ایسا ہی تھا. تو فاروق اعظم نے کہا جب میری جان, میری ایمان کی جان محمد الرسول اللہ نے اس شان سے گزارا کیا ہے, تب آپ ہی لوگ مجھے مشورہ دیتے ہو کہ میں ان کے راستے سے ہٹ جاؤں, ان کے طریق سے ہٹ جاؤں, ان کی سنت سے ہٹ جاؤں.
तब लोगों को पता चला कि हम तो उमर को समझाने आए थे, लेकिन फारूक आजम ने लोगों को वो समझाया कि लोगों की चीखें निकल गई। लेकिन ये सब कुछ हमारी तालीम के लिए था, हमारी तरबियत के लिए था। अफसोस हमने नबी की मिलाद तो मनाई, लेकिन रसूलुल्लाह के उसवे को इख्तियार नहीं किया।